اور یہ باستینی سرحدوں پر واقع تھی۔ باستینی ریاست کا بڑا شہر بورسا 100 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ آپ نے ڈرامہ سیریل ارطغرل میں کراجہ حصار، حملی بازار، انگول، ازنیک اور بیلک کا ذکر سنا ہوگا۔ یہ سارے شہر اور علاقے باستینی تھے اور یہ سگوت کے قریب واقع ہیں۔ سلطان علال الدین نے یہ وادی ارطغرل کے حوالے کرنے کے بعد اسے باستینی شہر فتح کرنے کی اجازت بھی دے دی اور اسے اپنا مشیر خاص بھی بنا لیا۔ ارطغرل نے رکا جانے کی بجائے اپنا قبیلہ لیا اور یہ دریائے سکاریا کے ساتھ سگوت کی وادی میں آباد ہو گیا اور اس نے سگوت شہر آباد کرنا شروع کر دیا۔ کئی قبیلے کے لوگ مختلف ملکوں اور علاقوں سے آتے رہے اور اس کے ساتھ جڑتے رہے۔ اگوز قبائل کے مجبور اور مسکین بھی اس کے پاس آتے تھے اور وہ انہیں پناہ اور زمین دے دیتا تھا۔ ارطغرل کی کہانی سگوت میں پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے۔ وہ حقیقت میں باقی زندگی اس علاقے سے باہر نہیں نکلا اور اس نے خود کو وادی تک محدود رکھا۔ حملی بازار، کراجہ حصار، انگول، ازنیک اور بیلک کو دراصل اس کے بیٹے عثمان غازی نے فتح کیا تھا۔ ارطغرل کے صرف 2 کمال تھے: سلطان علال الدین سے سگوت کی وادی حاصل کرنا اور اپنے تیسرے بیٹے عثمان کی تربیت کرنا۔ اس نے اپنی زندگی اپنے قبیلے اور اپنی نسل کی ٹریننگ کے لیے وقف کر دی تھی اور وہ یہ کام 1288 میں اپنے انتقال تک کرتا رہا۔ انتقال کے بعد اسے سگوت ہی میں دفن کر دیا گیا۔ ارطغرل کی قبر آج بھی سگوت شہر میں ہے۔ اس دوران سلجوق کمزور ہو گئے۔ سلطان علال الدین کو زہر دے کر قتل کر دیا گیا۔ علال الدین کے 3 بیٹے تھے، تینوں تخت کے لیے لڑ پڑے۔ ریاست مزید کمزور ہو گئی۔ غیاث الدین سلجوق بادشاہ بنا۔ وہ آخر میں منگولوں کے ہاتھوں مارا گیا اور یوں سلجوق ریاست ختم ہو گئی، جس کے بعد کئی قبیلے کے پاس 2 آپشن بچے تھے: یہ بھی منگولوں کے ساتھ لڑ کر مر جاتے یا پھر خاموشی کے ساتھ کوئی درمیانی راستہ نکالتے۔ ارطغرل کے 3 بیٹے تھے: گندوز، ساونچی اور عثمان غازی۔ عثمان غازی 1258 میں سگوت میں پیدا ہوا تھا۔ یہ بہت سمجھدار اور بہادر تھا۔ اس نے قبیلے کی امان سنبھالی اور منگولوں کو حقیقت مان لیا۔ منگول باستینی ریاست کو بھی تاراج کر رہے تھے۔ باستینی کئی قبیلے کے دشمن بھی تھے، چنانچہ عثمان غازی نے منگولوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ یہ منگولوں پر حملہ نہیں کریں گے اور منگول اس سے سگوت نہیں چھینیں گے اور مزید یہ باستینی ریاست پر حملہ جاری رکھیں گے تاکہ منگول مشرقی یورپ پر اپنا قبضہ مضبوط رکھ سکیں۔ میں جہاں یہ بھی بتاتا چلوں، منگول اس وقت تک مشرقی یورپ فتح کر چکے تھے۔ عثمان غازی کے پاس سرفروشوں کا ایک مضبوط دستہ تھا۔ اس دستے نے باستینیوں سے ایک شہر چھین کر فتوحات کا نیا سلسلہ شروع کر دیا۔ یہ بعد ازاں حملی بازار اور کراجہ حصار پر بھی قابض ہو گئے۔ عثمان غازی کی 2 بیویاں اور 7 بیٹے تھے۔ اور خان عثمان کے تمام بچوں سے زیادہ ذہین اور بہادر تھا۔ وہ کئی لشکر میں شامل ہوا اور سپہ سالار بن گیا۔ عثمان غازی کی زندگی کی 2 بڑی خواہشیں تھیں: ازنیک اور بورسا شہر فتح کرنا۔ یہ دونوں شہر 700 سال پہلے بہت چھوٹے تھے، لیکن اس کے باوجود عثمان غازی کی زندگی کی مراج تھے۔ کیونکہ اس کے قبیلے کے پاس ایک نسل پہلے تک خیمے لگانے کے لیے بھی زمین نہیں تھی۔ سگوت شہر بھی ان لوگوں نے خود آباد کیا تھا اور یہ اس وقت تک ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس میں قلعہ اور فصیل تک نہیں تھی۔ چنانچہ عثمان کی خواہشوں کے گھوڑے ازنیک اور بورسا جیسے شہروں کے سامنے پہنچ کر رک جاتے تھے۔ اس کی سوچیں بھی اس سے آگے نہیں سوچ سکتی تھیں۔ اور خان اپنے والد سے عشق کرتا تھا، چنانچہ اس نے اپنی زندگی والد کی خواہش کے لیے وقف کر دی۔ بورسا شہر 1326 میں فتح ہو گیا۔ عثمان غازی اس وقت تک بوڑھا ہو چکا تھا۔ وہ بیمار اور لاغر تھا۔ بیٹے نے بورسا کے مضافات میں والد کو گھوڑے سے اتارا،
सामने चिनार का एक घना दरख्त था और खान ने वालिद को दरख्त के नीचे बैठा दिया। उस्मान गाजी ने बेटे का माथा चूमा और वादी को प्यार से देखकर बोला, मेरी ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिशें पूरी हो गई हैं, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। बेटे की आंखों से आंसू आ गए। इसने वालिद का हाथ चूमा, अपने सिपाहियों को बुलाया और ऊंची आवाज़ में बोला, हम आज से उस्मान गाजी के नाम से सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रख रहे हैं और मैं इस सल्तनत का पहला शहरी और सिपाही हूँ। इसने वालिद का हाथ थामा, बोसा दिया और बैत कर ली। सिपाही भी कतार में खड़े हुए और या सुल्तान कहकर उस्मान बिन अर्तुगरुल की बैत करते चले गए। यूं सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद पड़ गई। चिनार का वो दरख्त आज तक बोरसा के मज़ाफ़ात में मौजूद है। उस्मान गाजी बोरसा की फतह के चंद माह बाद इंतकाल कर गया। इसे बोरसा की पहाड़ी में दफन कर दिया गया और वह पहाड़ी 2 नस्ल बाद अर्तुगरुल ख़ानदान का शाही कब्रिस्तान बन गई। उस्मान गाजी के बाद और ख़ान ने अनान इक़्तिदार संभाली और कमाल कर दिया। लिहाजा हम अगर किसी को उस्मानी सल्तनत का क्रेडिट दे सकते हैं तो वो और ख़ान था, क्योंकि अर्तुगरुल का सफ़र सगूत पहुंचकर ख़त्म हो गया था और उस्मान गाजी की ख्वाहिशों के घोड़ों ने बोरसा के किले पर पहुंचकर दम तोड़ दिया था। लिहाजा ख़ानदान को अगर और ख़ान न मिलता तो काई कबीले की कहानी 1326 में बोरसा पहुंचकर ख़त्म हो जाती और हम आज खिलाफत उस्मानिया से वाकिफ़ न होते। काई कबीले और ना अर्तुगरुल से वक्त इन्हें खाक की तरह अनातोलिया की फ़ज़ा में तहलील कर चुका होता और इनकी दास्तान तक न होती दास्तानों में। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। जज़ाकल्लाह। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिया गया बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।